کہ اللہ نے کہا دیکھو میں نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ 70 فٹ ان کے قد تھے، 80 فٹ ان کے قد تھے، لم یخلق مثلھا فی البلاد۔ ایک عجیب و غریب اللہ نے نسل پیدا فرمائی تھی جو 40 ہاتھ یعنی کوئی 80-90 فٹ ان کے قد۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور دیکھو میں نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور دیکھو میں نے فرعون کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم ان میں کوئی کمزور نہیں تھا، بڑے طاقتور، وقت کے جابر ترین، طاقتور ترین قوم۔ آپ فرعون کی طاقت کا اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں پوری آدم کی نسل میں ایک آدمی نے یہ کہا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ یہ دعویٰ انسانی تاریخ میں صرف ایک آدمی نے کیا ہے۔ تو کتنی طاقت تھی اس کے پاس، کس قدر وہ طاقت کا مالک تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا۔ قوم سمود میں ابھی عمرے کا ویزا نہیں تھا میرے پاس، وہ وزٹ ویزا تھا، تو میں چلا گیا قوم سمود کی بستیاں دیکھنے، جو مدینہ سے کوئی 250-300 کلومیٹر دور دنیا کی سب سے قدیم تہذیب تاریخ جو محفوظ ہے وہ قوم سمود ہے۔ کم از کم ان پہ 6000 سال گزر چکے ہیں، کم از کم۔ اس لیے محفوظ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے، پہاڑ تراش تراش تراش، اور صرف پہاڑ کے اندر کمرہ نہیں بناتے تھے، پورا پہاڑ تراش دیتے تھے۔ میں گزر رہا ہوں، پہاڑی پہاڑ ہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی اب قوم سمود کی وادی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دم پہاڑوں کا رنگ رخ بدل گیا کہ انہوں نے پورے پہاڑ تراش دیے تھے، پورا پہاڑ، اور اس کو ڈیزائن دے دیا تھا، پورے پہاڑ کو ڈیزائن دیے ہوئے تھے۔ اور میں تو ساری وادی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایک چکر لگایا کوئی 1.5 گھنٹے کا، تو اس میں انہوں نے پہاڑوں کے اندر جو گھر بنائے، جو اس کو ڈیزائن دیا، جو مکان، حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی وہ پہاڑ کھود کے تھیں۔ تو 6000 سال پرانی تہذیب صرف قوم سمود کی محفوظ ہے، باقی کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے ہوں۔ وہ پہاڑ کھڑا ہوئے، ان کی تہذیب کھڑی ہوئی ہے، اور پکار کے کہہ رہے ہیں دیکھو مجھے، دیکھو مجھے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ۔ عاد کو دیکھو، سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، انہوں نے کیا کیا؟ روٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی، سونا چاندی ختم ہوا؟ نہیں، کیا ہوا؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے، بد کردار ہو گئے۔ نکاح اور زنا کا فرق مٹا دیا، ظلم اور عدل کا فرق مٹا دیا، شربت شراب کا فرق مٹا دیا، حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا، سود اور تجارت کا فرق مٹا دیا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ پھر ہم نے مہلت دی۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، میری مہلت کو انہوں نے اپنی طاقت سمجھا اور آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پھر تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ قوم عاد پہ کیسے برسا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ قوم عاد لمبی چوڑی تھی، اور ہود علیہ السلام سے کہتی تھی من نشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو دکھا، پھر ہم سے اپنے رب کی بات کر، اس سے ڈرا۔ تو اللہ نے ہوا بھیجی، ہوا 7 راتیں 8 دن اس نے ان کو ایسے گھمایا، ایسے۔ کبھی آپ نے سفر میں بگولا دیکھا اڑتے ہوئے؟ بگولا ایسے، اور اس میں کاغذ یوں اڑتے ہیں، یوں اڑتے ہیں۔ 70 فٹ کے لوگ اس میں ایسے اڑ رہے تھے، ایسے، اور یوں گھوم رہے تھے، اور ان کے سر ٹکرا رہے تھے، سر ٹکرا رہے تھے، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، یوں گھومتے ٹھا، حتیٰ کہ ٹکرا ان کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے باہر، کھوپڑیاں پھٹ گئیں، بھیجے نکال دیے، سر کے بل زمین پر پھینکا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ تَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعًا، یہ دیکھیے پڑے ہیں، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی ہے؟
کوئی باقی ہے؟ قوم سمود مکروا مکرن ومکرنا مکرن، انہوں نے ہمارے خلاف تدبیر چلائی، ہم نے بھی تدبیر چلائی. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناهم وقومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. جب وہ نافرمان ہوئے ایک فرشتہ آیا، انہیں چیخ ماری، ان کی کلیجے پھاڑ دیے. پہاڑوں میں دراڑیں تھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ وہی تھیں، لیکن مقامی لوگ بتاتے تھے کہ فرشتے کی چیخ سے پہاڑوں میں دراڑیں پڑ گئیں. تو ہو سکتا ہے وہ وہی دراڑیں ہوں جب اس نے آ کر چیخ ماری. آواز ایک بڑی طاقت ہے، ساؤنڈ ایک بڑی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا فرعون، فأخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم. فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا، اٹھا کے سمندر میں ڈالا، تباہ و برباد کر کے. ان فی ذلک لعبرہ لمن یخشی. دیکھو یہ ہے عبرت، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ دو نے. کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے. ہوئے نام غرب نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. هل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا. کوئی دیکھتے ہو سکندر کی قبر کہیں ہو، چنگیز کی قبر کہیں ہو، دنیا کے شاہ سوار سورماؤں کے کوئی نشان اللہ نے چھوڑے ہوں، یا ریت کے نشان کی طرح، پانی کی لکیر کی طرح، پانی پہ لکیر کی طرح اللہ نے مٹا دیا، اونٹھے منہ ڈال دیا، عبرت کا نشان بنا دیا. الم تر کیف فعل ربک بعاد. اب قریش مکہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں، تو عاد کو اور سمود کو اور فرعون کو قریش مکہ بخوبی جانتے تھے. کیونکہ جو عاد اور سمود ہیں یہ تو بالکل جو ہیں وہ عرب کے اندر ہیں، اور یہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کی کہانیاں بھی ازبر تھیں. اور فرعون کی غرقابی مصر میں اہل کتاب بنی اسرائیل کے ساتھ ان روابط کی وجہ سے اس کو بھی یہ خوب سن چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگرچہ بہت ساری بستیاں برباد کی ہیں، بہت ساری سنگتیں تباہ کی ہیں، لیکن ان کو خاص طور پہ ان 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ آج تم اپنی چھاتی چوڑی کر کے چلتے ہو، لیکن اس کہانی کو یاد کرو. اللہ اکبر. الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد. یہ کون عاد تھے؟ یہ عاد ارم تھے، انہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام، اور حضرت سام کے بیٹے ناقوس، اور ان کے بیٹے ارم، اور ارم کا بیٹا عاد تھا. اور یہ عرب بائدہ جس کو کہتے ہیں، یا جس کو عاد اولا اور عاد اخرى کہتے ہیں، یہ اسی عاد کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو 4تھی پشت میں بیٹا ہے. اور یہ عرب جو ہیں یہ سارے سامی ہیں، اور ان نسل سے جو ہے وہ آئے ہیں. تو اس لیے ان کو یہ بخوبی جانتے تھے جو کہ ان کے باوجداد تھے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد. جانتے ہو کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟
عاد وہی ارم ذات العماد، وہ ارم والے عاد ذات العماد جو اونچی اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ آج کل بھی دنیا پہ ٹاور بن رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس بات کا آغاز اور اس فن کا جو ہے وہ ایجاد جو تھا وہ قوم عاد نے کیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جو ہے وہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی زندگی کے اندر اچھائیاں اور حسن پیدا کر لو، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی اور کہا کہ ہمارے یہ مضبوط قلعے اور یہ قصور اور عالی نصب عمارتیں تم ان کو نہیں دیکھ رہے، ان کی ہیبت کیا ہے؟ اور پھر چونکہ ان کو خود بھی بڑا وجود دیا گیا تھا، اللہ خود کہتا ہے اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا ہی نہ کوئی ہوا تھا، جتنے وہ جسیم تھے، جتنے وہ زوراور تھے اور ان کی چھاتی میں جتنی طاقت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ سلوک کیا ہوا، ان کی بستیاں الٹ کے رکھ دی گئیں اور صرف کھنڈرات باقی رہ گئے، جو ہے وہ عبرت کی کہانی ماں بعد آنے والی قوموں کو سنانے کے لیے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی پڑتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کی طرف نبی بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ یہ پتھروں کی چٹانوں کو آج بھی وادی القرا کے اندر ان کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو وادی قرا کے اندر انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ چیر کے ان کے اندر مضبوط پناہگاہیں بنائی تھی۔ آج کے زمانے میں ایٹم بم بھی پھینکا جائے تو وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ یہ کہتے تھے کہ کوئی طوفان، کوئی شدید آندھی اور کوئی سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ان محفوظ پناہگاہوں میں رہتے ہیں۔ لیکن پھر وہ بھی عبرت کا نشان بن گئے۔ ہوا کیا کہ جب وہ پتھروں کی چٹانیں چیر کر کے اپنے مکان بناتے تھے، اسی شغل میں رہتے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی اللہ کے اذن سے، اور کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے، یہ خاص وہ ساری اونٹنی اللہ کی ہیں، لیکن نسبت تشریفیہ اس کی طرف ہو گئی۔ اب کہا کہ اس کی باری کا حوض کا پانی تم نے نہیں پینا، اور جب اس کی باری ہوگی یہ پیے گی، اور جب تمہاری باری ہوگی تو تم پیو گے۔ جس دن وہ اونٹنی پیتی تھی تو سارا حوض پی جاتی تھی، لیکن یہ نہیں تھا قوم پیاسی رہتی، دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اس تکبر سے کہ ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف اونٹنی ہو کے، ایک جانور ہو کے، اس کو یہ اعزاز اور تکریم اور پروٹوکول دے دیا گیا کہ وہ پورا دن حوض پہ وہ مالکن ہو حوض کی اور ہم حوض کے قریب نہ جا سکیں۔ یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، نسبت کتنی اونچی ہے۔ یار آج کتنا خوبصورت گھر آپ بنا لیں، اربوں روپے بھی اس کے اوپر صرف کر لیں اور قیمتی سے قیمتی پتھر لگا لیں اس کے اوپر، اطلس و دیبا کا کام اس کے اوپر کروائیں اور اس کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ سونے اور چاندی اور طلا کا کام کروائیں، لیکن پتھروں سے بنا ہوا سادہ سا گھر بیت اللہ، جس کو نسبت میرے رب سے ہے، بھلا کوئی کوٹھی، کوئی محل، کوئی قصر جو ہے وہ اس گھر کی عظمت کو چھو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے۔ تو وہ قوم جتنی بھی سربلند کیوں نہ ہو، اللہ نے اس اونٹنی کو اعزاز یہ دیا تھا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی۔ اچھا، انہوں نے اس کی توہین کی، اس کے پاؤں کاٹ دیے، تو اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس نے چیخ ماری درد سے۔ جب وہ چیخا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر! قوم عاد کا جو حال ہوا، قوم سمود کا پھر جو حال ہوا، وہ زمانے نے دیکھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو کیلوں والا تھا۔ یہ ذی الاوتاد اس کو کہا گیا، اس کی کئی مفسرین نے وجہ بیان کی ہیں۔ اس کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ لشکر میں جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، اس لشکر کے لیے جو خیمے لگائے جاتے، اس خیمے کی تنابیں جن کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی، 70 اونٹ ان کیلوں کو اٹھا کے چلتے تھے، اس لیے کہا گیا یہ میخوں والا فرعون ہے۔ یا مفسرین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فرعون کی بات نہ مانتا تو اس کو جو ہے وہ لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھونک دیتا تھا، نام پڑ گیا میخوں والا فرعون۔ تو جس کو اتنا ناز تھا کہ کوئی میری جھوٹی خدائی سے سر کیوں پھیرے، اور اس کو وہ عبرت ناک سزا دیتا تھا،
پھر فرعون وہ نیل کی موجوں میں بے بس تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن پھر اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ بخش نہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا یہ سب کچھ تم دیکھ چکے ہو۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، جھوٹی خدائی کے دعوے کیے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی شر کو، ان کے فساد کو جو وہ کرتے رہے اللہ دیکھتا رہا، لیکن جب حد سے زیادہ ہی بڑھنے لگے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ پھر جو ان کا حال ہوا، اللہ اکبر، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ اے قریش مکہ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ عاد و سمود کی بستیاں تمہارے رب نے الٹ کے رکھ دی، تمہارے رب نے فرعون جس کو جھوٹی خدائی کا گھمنڈ تھا لشکر سمیت نیل کی موجوں میں ڈبو دیا، تو کیا تم باقی رہو گے؟ اس لیے ان کہانیوں کو بیان کیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ یہ کہانی بیان کرنے کے بعد انسان کی ایک کج فکری پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ چیز ارشاد فرمائی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کی فطرت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے، دولت دے کے، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ فَيَقُولُ، وہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، وہ اس کو عزت سمجھ لیتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا۔ وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے، تو اگر اس کے پاس دولت کے انبار ہو، کہتا بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گیا؟ نہیں، میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ نہیں، میں تو صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، تو پھر کیا فضل ہے؟ کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی، اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر، لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جو اس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میرے رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی، اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے، حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن فیقول، بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی ہے۔ کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا ہے جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا ہے، یار ایک معمولی شخص تھا گلی سے نکلا، اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا
اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں. کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے. لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے. اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اگر اللہ آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ تو پھر کہتا ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے خوار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے. تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی. دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے، بیمار کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا. اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے. اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا. اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا. یہ بھی اس کی کج فکری ہے. یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں رہی. اللہ اکبر. آؤ دیکھو فقر ابو ذر کو سلام کرو، آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو. اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو. یہ عزت ہے، عزت. یہ بھی آزمائش ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے. زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا، مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا. واہ ویلا کر دیا، شور و غل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ دیا، اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے. ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس امتحان میں ناکام ہو گیا. اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے.